خاندان جہرات بابا جی بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی من سرہا فقد سرنی من اساءہا فقد اساءنی فاطمۃ اعز الناس علی. صلوات پڑھیے. سب سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ولی محمد چاندیو سے اجازت چاہوں گا. ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر زیب ممبر ہونے جسارت ہے. یقیناً روایت میں ہے کہ جب کوئی صاحب صلاحیت عالم ہو تو انہیں مستحب ہے بلکہ واجب کی حد تک ہے کہ اس کو آگے بڑھائے. ہم نماز کے لیے، ہم درس کے لیے، ہم خطابت کے لیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے آداب دیے ہیں. اگر ہم اس پر چلے تو یقیناً ہم جنت میں جانے سے پہلے یہی معاشرہ جنت بن جائے گا. یقیناً ہم ملائکہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم جنت و نار پر یقین رکھتے ہیں، کروبین پر یقین رکھتے ہیں، برزخ پر یقین رکھتے ہیں، اور انبیاء جو گزر چکے ہیں یقین رکھتے ہیں. تو خصوصاً یہاں پر جو پوائنٹ ہے ملائکہ پر ہم یقین رکھتے ہیں. صحیح ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ طاہرین انبیاء علیہ السلام وہ بھی خدا اس دنیا میں نہ لاتے ہوئے ہم یقین رکھ لیتے ہیں. ضرورت کیا تھی ان کو لانے کی؟ ملائکہ پر ہم یقین رکھتے ہیں. جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، جتنے ملائکہ ہیں ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. وہ دنیا میں لائے نہیں. اسی طرح انبیاء بھی، ائمہ علیہ السلام بھی اپنے اسی حالت ارواح میں رکھتے اور دنیا میں نہ لاتے اور ہم یقین کرتے. ہم آ جاتے اور ہم ان پر ایمان لاتے تو کافی تھا جس طرح ملائکہ پر ایمان لانا. تو یقیناً ان کا اس دنیا میں لانے کا کوئی مقصد اور حکمت ہے پروردگار کا. تو اگر ہم اس حکمت کو نہ سمجھ لیں، اس مقصد کو نہ سمجھ لیں تو ائمہ طاہرین کا یہاں اس دنیا میں آنا بے مقصد ہو جائے گا. اور یقیناً وہ کیا ہے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں، تاکہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، تاکہ ہم ان کے اخلاق کو اپنائیں، تاکہ ہم ان کے طریقۂ زندگی کو اپنائیں. اس لیے خداوند متعال نے ان کو اس دنیا میں ہمارے بشر کی شکل میں تخلیق کیا ہے. اور جس حدیث کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کا شرف کیا، اس کے ضمن میں کچھ اہم نکات، آپ کی اخلاقی نکات، تربیتی نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من سرہا، جس نے ان کو خوش کیا، فقط سرنی، اور اس نے مجھے خوش کیا ہے، رسول خدا کو، رسول اللہ کو خوش کیا ہے. اور یقیناً رسول خدا جس سے خوش ہو جائے وہ جنتی ہے، خدا اس سے راضی ہے، رضوان الہی کا وہ مستحق ہوگا. من اساءہا فقط اسانی، جس نے اس کے ساتھ برائی کیا اس نے میرے ساتھ برائی کیا. اس کے بعد فرماتے فاطمہ تو اعز الناس علیہ، تمام لوگوں میں
سب سے عزیز صاحب عزت میرے نزدیک صرف فاطمہ الزہرا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں لفظ جو ہے فاطمہ لایا، اور میں نے کہا کہ عرض کیا تھا پہلے تقاریر میں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ من احب شیئا لہج بذکرہ، جس سے زیادہ محبت ہے اس کا نام زیادہ لیتے ہیں، اور رسول خدا نے ان کا نام لیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں ائمہ طاہرین نے صرف بس یہ سکھایا کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، خمس کس طرح دینا ہے، زکوٰۃ کس طرح دینا ہے، بس یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں۔ جبکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمیں اس دنیا میں آنے سے لے کر ختم یعنی قبر میں اترنے تک کی زندگی کس طرح گزارنے وہ طریقہ اور سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یقیناً دنیا میں سب سے پہلے جب دنیا میں انسان آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے والدین؟ نام رکھتا ہے۔ تو ائمہ طاہرین نے ہمیں نام رکھنے کا سلیقہ بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی اپنے اولاد کو، بیٹے کو لے کے آیا اور رسول خدا سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا کوئی نام رکھیے، تو اس وقت ایک نصیحت کی، کہا تحسن اسمہ، والدین کے لیے نصیحت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام، اولاد کا نام تحسن اسمہ، اس کے نام بہترین رکھو کہ نام لیتے ہوئے انسان خوش ہو جائے۔ وَأَدِّبْهُ، اور اس کو تادیب یعنی ادب سکھاؤ، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کہاں پر بیٹھنا چاہیے، بزرگ سے کس طرح بات کرنی ہے، والدین سے کس طرح بات کرنی ہے، یہ سلیقہ یہ سکھانا واجب ہے والدین پر۔ پیغمبر رسول خدا صاحب شریعت ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَتَضَعْهُ مُرْضِعًا حَسَنًا، اور اس کے لیے بہترین دودھ پلانے والی عورت کو منتخب کرو۔ چونکہ عرب میں طریقہ کار یہ تھا کہ اکثر جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد خواتین کو دیتے تھے، دوسروں کو، ان کو پیسہ دے کر۔ تو کہتے ہیں کہ ہر خاتون کو نہیں، تو یہاں پر ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ جس خاتون سے شادی کر رہے ہیں، جس نے آپ کی اولاد کو کی تربیت کرنا ہے، جس نے دودھ پلانی ہے، اس کو آپ یعنی شادی کرنے سے پہلے بہترین خاندان میں اور اس کے عادات و اطوار، اس کے اخلاق سب دیکھ کر پھر کیا ہے اس سے شادی کرو۔ اسی لیے جب امیر المومنین علیہ السلام دنیا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد کیا کہا؟ جناب عقیل سے کیا، عقیل ایک کیا ہے بہادر خاندان سے ایک خاتون کا انتخاب کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتون کا اخلاق کا، اس کے کردار کا، ان کے اطوار کا کتنا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ تو یہاں پر کہا کہ تحسن اسمہ، اسم رکھو، اس کے لیے بہترین اسم کا انتخاب کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام سے نیک فعل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول خدا دنیا میں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیے سب مل کر، تو عرب کے دیہات کے جو خواتین ہیں وہ بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، کیونکہ جو پیسے والے ہوتے تھے ان سے پیسہ لیتے تھے، اس کے بدلے میں بچوں کو دودھ پلاتے تھے اور اپنے اس بہترین طبیعی ہوا میں، آب و ہوا میں وہ رکھتی تھیں۔ تو اس وقت چونکہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جناب محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جناب ابو طالب لے کے بیٹھے ہوئے تھے، جناب عبد المطلب علیہ السلام۔ تو اتنے میں حلیمہ سعدیہ آ گئیں اور کہا کہ میں لینا چاہتی ہوں۔ اس کے بارے میں واقعات بہت معجزات ہیں، انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا کبھی موقع ملے تو پوچھا کہ نام کیا ہے؟ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ سے نام پوچھا کہ نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو کہا کہ واہ واہ، خوش باش، کہ نام بہت پیارا ہے، حلیم بھی ہو اور سعد یعنی خوشبختی بھی ہو، یقیناً یہ نام میرے خوش قسمتی کا سبب ہوگا اس بیٹے کے لیے، اس یتیم کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے۔ تو
تو اسلام نے نام رکھنے کی بہت اہمیت دی ہے، نام اچھا نام رکھیں، تو نہ صرف اس دنیا میں آپ نام کے یعنی اس کا اثر ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی ان ناموں کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ میں ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استحسنوا اسماءکم فانکم تدعون بہا یوم القیامہ، تم اپنے نام اچھے نام انتخاب کرو، کیونکہ اسی نام کے ذریعے سے قیامت کے دن پکارا جائے گا، اور کہے گا قم یا فلان ابن فلان الی نورک، تم اپنے نور کی طرف بڑھ جاؤ۔ قم یا فلان فلان لا نور لکا، اے فلان ابن فلان تمہارے کوئی نور نہیں ہے، تمہارے کوئی عمل اچھا نہیں ہے، چلے جاؤ اپنے اس نار کی طرف چلے جاؤ، جو اچھے نام ہے ان کو اس طرف بلایا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی کے نام جو ہے احمد اور محمد ہو، کسی کے نام احمد اور محمد ہیں، اسی طرح احمد طاہرین کے نام بھی ہوں گے، لیکن یہاں جو روایت ہے وہ احمد اور محمد کا ہے کہ اگر کسی کے نام احمد اور محمد ہو تو کہیں گے کہ فیقول اللہ تعالی لہ عبدی مستحییت متی وانت تعصینی منی وانت تعصینی، اے بندے خدا جس کا نام احمد ہے، پوچھیں گے نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ پوچھیں گے نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ تو کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آیا مجھ سے؟ پھر کہا ہے کہ انت تعصین، اور تم نے گناہ کیا، وہ اسم کا اسم حبیبی محمد، تمہارا نام تو میرے حبیب محمد کا ہے، اور نام محمد ہوتے تم نے گناہ کیا، شرم نہیں آیا تمہیں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنے اس کے اندر پیغام ہے کہ ہم اگر نام محمد ہو، کسی کے نام علی ہو، جس کے نام احمد ہو، جس کا نام باقر ہو، جس کا نام کاظم ہو، اسی نام کے احترام کی خاطر ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فیقول اللہ تعالی عبدی مستحییت فینکس العبد رأسہ حیاء، تو وہ بندہ شرم سے سر جھکا دے گا، پھر کہے گا ویقول اللہم انی قد فعلت وندمت، خداوند اے رحم کریم میں نے ایسا کیا ہے، وہ ندامت سے سر جھکائے گا۔ فیقول اللہ عز وجل یا جبرائیل خذ بیدی عبدی واجعلہ الجنہ فانی استحییت ان اعذب النار بالنار من اسمی اسم حبیبی، کہتے اے جبرائیل اس کا ہاتھ پکڑو میرے اس بندے کا، وادخلہ الجنہ، اس نام احمد و محمد کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرو، کیونکہ مجھے حیا آتا ہے کہ مجھے شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس بندے کا نام میرے حبیب کا نام ہو اور میں اس کو کیا ہے عذاب نار دوں۔ تو پس معلوم ہوا کہ ناموں کو اچھا نام انتخاب کرو، برے نام انتخاب نہ کرو۔ صلوات پڑھیں۔ تو یقیناً جب پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کے لیے کہا کہ اچھے نام رکھو اپنے اولاد کا، تو اپنی بیٹے کا کیسا نام رکھا ہوگا؟ یقیناً بہت نام ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے، زہرا نام ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، محدثہ ہے، مبارکہ ہے، یہ تمام اسماء ہیں، اور ہر اسم کے پیچھے ایک کردار ہے، ایک کردار نظر آ رہا ہے فاطمہ کا۔ تو ان میں سے آج جو ہے جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا، اس کی 4 وجوہات جو ہے احادیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جو حدیث کہا کہ میں فاطمہ میرے حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جو اس کو خوش کرے میں اس سے خوش ہوں، جو اس سے برائی کرے اس سے اس نے میرے ساتھ برائی کیا۔ تو فرماتے ہیں تو یقیناً فاطمہ کے اندر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سمیت فاطمہ لأن اللہ عز وجل فتم الخلق من معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ تمام انسان ان کی معرفت سے اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اتنا کیا ہے عظیم ہستی ہے، سوائے خدا کے، امیر المومنین کے، ائمہ طاہرین کے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام مخلوق
فاطمہ کی معرفت سے فاطمہ یعنی الگ ہے، نہیں سمجھ سکتی، اس وجہ سے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور دوسری وجہ فرمایا ہے کہ واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم وعن التمسی بالمیثاق، کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام خداوند متعال نے جناب فاطمہ کو علم کے ذریعے سے تمام مخلوق سے الگ کیا ہے، سوائے معصومین کے۔ تمام مخلوق سے زیادہ عالم جو ہے جناب فاطمہ الزہرا ہے، الگ تھلگ ہے فاطمہ اپنے علم و معرفت کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور اس وجہ سے نام فاطمہ رکھا ہے کہ کیونکہ یہ تمام نجاست اور رجس سے پاک و پاکیزہ ہے، اس وجہ سے نام فاطمہ ہے۔ عظمت سیدہ باواز بلند تر سلوات۔ کہتے ہیں کہ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ یا فاطمہ آپ جانتی ہیں کیا کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس وقت امیر المومنین نے جواب دیا بتا دیں آپ۔ تو اس وقت فرمایا کہ لأنها فطمت ہی وشیعتها من النار، کیونکہ ان کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کیونکہ ان کو اور ان کے شیعوں کو نار جہنم سے الگ تھلگ رکھا ہے، تو اس وجہ سے فاطمہ رکھا ہے۔ اور آخری جو وجہ ہے وہ یہ کہ فطمت من الشر، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے نام رکھا کیونکہ تمام شرور سے جناب فاطمہ زہرا کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو جناب فاطمہ کی ذات کا ہر نام کے اندر ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک کردار ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ کہا کہ ان کے شیعوں کو نار سے الگ رکھے گا تو ہم ایسا کردار اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم نار جہنم سے بچ جائے۔ اور ہمیں چونکہ جناب فاطمہ اپنے علم کی وجہ سے تمام مخلوق سے الگ کے لحاظ سے جو فاطمہ الزہرا کے چاہنے والے ہیں اس کو سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ جناب فاطمہ الزہرا تمام شروع سے پاک و پاکیزہ ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے چاہیے کہ تمام اشرار سے بچ کے رہے، تمام گناہوں سے بچ کے رہے، تمام اشرار سے دور رہے۔ تو یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چنانچہ ایک صحابی جو ہے ایک امام کے پاس آئے اور کہا کہ میرے بیٹے کا نام فاطمہ ہے، تو اس وقت اس نے سلام اللہ علیہ فاطمہ اما ان سمیت فاطمہ، اگر اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اے میرے صحابی، اے میرے رفیق، فلا تلتمہ، اس کو کبھی اس کے چہرے پہ تمانچہ نہیں مارنا، ولا تشمتھا، اس کو کوئی برے الفاظ سے اسے یاد نہیں کرنا، یا رسول، یا امام، یا معصوم، آپ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جس خاتون کا جس بیٹی کا نام رکھا ہے اس کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ اس کو یعنی تمانچہ نہ مارے، یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ جس بیٹی کا نام فاطمہ ہے اس کو بری بلا سب و شتم نہ کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جو کہ رسول خدا کی کا ٹکڑا ہے، اس کی بیٹی ہے جو سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اس امت نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ جاتے ہوئے ہر لحاظ سے آپ کے پہلو زخمی تھا، آپ کے دست اقدس زخمی تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام تاریخ میں ملتے ہیں کہ کبھی آپ گرے نہیں ہیں زمین پر، لیکن ہمیں تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ جب حسنین نے مسجد نبوی میں علی بن ابی طالب کو یہ خبر دی کہ بابا ماما کی اس دنیا سے والد کی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ امیر المومنین کھڑے ہوتے تھے گرتے ہوئے کہ جناب فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے ہیں، ان کے میت پہ پہنچے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ علی بن ابی طالب جو بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑکے نہیں گرے، لیکن فاطمہ کی جو ہے فاطمہ زہرا کی مصیبت ایسی گری کہ آپ بار بار گر رہے تھے۔ اسی طرح ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ جناب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب علی
اکبر کی مدد کی آواز آتی کہ بابا میری مدد کے لیے پہنچیے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹا آپ بابا کو بلاتے رہیے، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور بچوں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاش پہ پہنچے. اور اس قدر مصیبت تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان جناب ابا عبداللہ کی مصیبت کو کم کرنے کے لیے جناب زینب جناب علی اکبر کے لاش پہ پہلے پہنچے ہوئے تھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.